प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, पुराने ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी तो एक दूसरे के से जो लड़ा करते थे वो एक दूसरे के साथ दस्तगिरबा हुआ करते थे, शमशीर जनी किया करते थे, एक दूसरे की ताकत को आजमाया करते थे। दोनों जानिब से बहादुर पहलवान मर्द एक दूसरे के आमने सामने होते थे और कुछ उसूल तय होते थे कि खवातीन को कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चों को बुजुर्गों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ना ही लाशों को पामाल किया जाएगा। नाज़रीन, अच्छा दुश्मन होना भी एक अच्छी किस्मत की निशानी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा दुश्मन है ना सिर्फ वो बुज़िल है, ना सिर्फ वो ऐसे घटिया हथकंडों पर उतर आता है जिससे लोगों के सर शर्म से झुक जाएं, बल्कि वो पीठ पीछे वार करने पर भी अपनी जंगी स्ट्रैटेजी समझता है। यही हो रहा है नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हमारे फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है और जवाब में जब उनको मुंह की खानी पड़ती है तो जो अपना नुकसान है उसका जिक्र तक नहीं किया जाता। बस पे हमला कर दिया जाता है जिसमें खवातीन बच्चे शामिल थे, आम सिविलियंस, बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है उनका, उन तक पर गोलाबारी की जाती है और कई पाकिस्तानी लुकमा अजल बन चुके हैं इस भारतीय बुज़लाना कार्रवाई की वजह से। तो नाज़रीन, दुश्मनी के भी मयार हुआ करते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारा दुश्मन अपने इन मयारात से बहुत गिरा हुआ है। नाज़रीन, आज जो मौजू है उसको डिस्कस करने से पहले और मेहमानों का तारुफ आपसे करवाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ अहम चीजें और कुछ अहम फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूं। नाज़रीन, भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी अभी भी जारी है और एलओसी की 200 बार खिलाफ वर्जी इस साल की जा चुकी है, पिछले चंद महीनों में मैं कहूंगा की जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने इस पर 16 मरतबा एहतजाज भी किया है। 14 मरतबा डिप्टी हाई कमिश्नर और 2 मरतबा हाई कमिश्नर्स को तलब भी इस सिलसिले में किया गया, जबकि नाज़रीन 120 से ज्यादा धरती शहरी और एहलकार इसमें जो है वो जख्मी भी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, लेकिन यह बुज़लाना तरीकाकार और प्रोपेगेंडा भारत का कि इसका जिक्र नहीं किया जाता। नाज़रीन, मसला कश्मीर के ऊपर हम ये देखते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वानी की शहादत के बाद एक ऐसी मूवमेंट का आगाज होता है जो प्योरली इंडिजिनस है, जो प्योरली लोकल है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी फॉरेन हैंड से। उसको भी कर्ब करने की कोशिश की जाती है, वायलेंस से, तशद्दुद का सहारा लिया जाता है। नाज़रीन, दुनिया की नजरें मसला कश्मीर से हटाने की कोशिश की जाती है। वज़ीर आज़म खिताब है उस पर बातें भी हुई, तनकीद भी हुई कि आधा अधूरा खिताब करके वो यूएन से वापस लौटे, लेकिन नाज़रीन अभी ये खिताब होना था और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मसला कश्मीर से नजरें हटाने की कोशिश की गई, भारतीय फौजी कैंप पर एक हमला होता है, ऐसा खुद साख्ता हमला जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान इस इल्जाम को रद्द करता है तो हम आगे चल के देखते हैं कि एक दफा फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी भोंडा मजाक, रिडिकुलस, किसी ना कोई सर है ना कोई पैर है, एक ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर प्लॉट्स हैं, जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, उन पर हमने हमला किया है। सर्जिकल स्ट्राइक खुद साख्ता बॉलीवुड मूवी समझ के जो है वो किया जाता है। नाज़रीन, ये तमाम चीजें हो रही हैं और अभी तक ये सब कुछ जारी है, लेकिन यहां पर सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है क्या वो सेटिस्फैक्टरी है, क्या वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कायल कर सके कि दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं बल्कि बॉर्डर पार से भारत कर रहा है। हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब ने, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने, आपका भी बहुत शुक्रिया मीर साहब। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़ैद हामिद साहब, सर मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आता हूं। जो कुछ हो रहा है भारत कश्मीर में जो कर रहा है, जो बलूचिस्तान में न सिर्फ कर रहा है बल्कि इसको ऐलान करके कर रहा है, गवर्नमेंट रिस्पांस जो है, आप इससे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं जो कुछ हमारा रिस्पांस आया? देखो अली, जो अनफॉर्चुनेट बात है, जो बदनसीबी की बात है वो ये कि पाकिस्तान एक हालत जंग में है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और जो कुछ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, जो कुछ पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आइसोलेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल की इवेंट्स नहीं है। जैसे आपने कहा, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ 5th जनरेशन वॉर। कोयटा से लेकर, कराची से लेकर, पेशावर से लेकर हमारे शहरियों के अंदर जो अर्बन वॉरफेयर, असिमेट्रिक, डिसेंट्रलाइज्ड जंग अंदर की जा रही है,
یہ اس قسم کی ڈاکٹرن ہے جو آپ عراق اور سیریا اور لیبیا میں دیکھ رہے ہیں آج کل, یا یمن میں دیکھ رہے ہیں, کہ جس میں باہر سے بڑی فوجیں حملہ نہیں کرتی, لیکن ملک کو اندر غداروں کی وجہ سے, اکنامک کولیپس, پولیٹیکل کولیپس کی وجہ سے اور دہشت گرد پراکسی گروہوں کو تیار کر کے ملک کو تباہ کیا جاتا ہے. یہ بات, میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ جاننے کے باوجود کہ پاکستان پر پچھلے 15 سال سے ایک 5th جنریشن وار ہے, اس حکومت کے پاس ایک فورن منسٹر نہیں ہے جو پاکستان کا کیس لے جا کر پوری دنیا میں پریزنٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا وزیر اعظم انڈیا کے خلاف ایک بیان نہیں دیتا ہے. کلبھوشن یادیو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے, تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کو بلائیں, کلبھوشن یادیو کو سامنے بٹھائے اور ان سے کہے دیکھو یہ ایک سرونگ کرنل, ایک انٹیلیجنس کی تاریخ میں پچھلے 20 سال میں اتنا بڑا کو دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ آپ نے ایک سرونگ آفیسر, ایک انڈین انٹیلیجنس کا پکڑ کر دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیا. لیکن ابھی تک پاکستان گورنمنٹ اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر رہی. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہم اس وقت بہت ولنریبل مومنٹ میں ہیں. سر میں چاہوں گا کہ اس ولنریبل سچویشن پر ہم تھوڑا آگے جا کے بات کریں, لیکن جو ہمارا رسپانس ہے میں چاہوں گا باقی مہمانوں سے بھی اسی پر ان کا ٹیک لے لیا جائے. بریگیڈیئر نادر میر صاحب, سر سرونگ ہمارے پاس ایک ان کا آفیسر جو اسپائی کے صورت میں آیا تھا وہ موجود ہے. زید صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر پائے ہیں. انڈیا اپنے اری اٹیک کو, جس کو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ انجینئرڈ ہو, سٹیجڈ ہو, انڈیا ان سو کالڈ فیک سرجیکل سٹرائک کو ایکسپلوئٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. ہمارے پاس اتنا بڑا ثبوت تھا. سر ہم لیک کہاں کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ علی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں ایز چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ, جو آپ بتانا بھول گئے. رائٹ سر, آئی اپولوجائز فار دیٹ. ہماری ایک موومنٹ ہے, اس کا یہ میں آپ کو جو بات کروں گا اس کا کنسولیڈیٹڈ ویو ہے. جی اوکے, سو دیٹ از دا ویو, اٹس ناٹ اونلی مائی ویو, ہمارے پاس ایک موومنٹ ہے, ان کا یہ ویو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. جی, جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی پالیسی بالکل کلیئر ہے. انڈیا کی پالیسی ہے کہ پاکستان از دی اینیمی, اور پاکستان کی پالیسی is totally confused as to who is the enemy. یہ اصل ایشو ہے. اس کی وجہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ, starting from the dictator Musharraf through PPP government and then this government and including Imran Khan, جو کہ ریسنٹلی لنڈن میں شادی اٹینڈ کر رہا تھا کسی انڈینز کی, جبکہ پاکستان کے بچے شہید ہو رہے تھے. تو یہ ہے حالات پاکستان کی ایلیٹ کے, جو پولیٹیکل ایلیٹ عید کے دن نماز ادھر نہیں پڑھتی, ساری لنڈن میں ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا, کنفیوژن نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ دیر از کمپلیٹ کلیئرٹی ان دی پاکستان ملٹری, ان دا پاکستانی پیپل, اینڈ آپ کے جیسے بریلینٹ اور اسمارٹ لوگ بھی موجود ہیں میڈیا میں ہمارے پاس. سو ہمیں یہ پہلے تعین کرنا ہے کہ مسئلہ کدھر ہے. مسئلہ انڈیا میں نہیں ہے, مسئلہ پاکستان میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کو دشمن ڈکلیئر کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈکلیئر انڈیا اسٹیٹ پالیسی. یہ نہیں جی ہمیں پتہ ہے, آپ دشمن ڈکلیئر کریں گے, اس کے مطابق ان کا ہائی کمشنر ہو یا نہ ہو, اس کی اوور فلائٹس ہو یا نہ ہو, وہ دہشت گردی کرتا ہے. دیکھیں, انڈیا از ڈوئنگ ہائیبرڈ وار. جو ہماری موومنٹ ہے PNR موومنٹ, اس نے اس پہ کلیئر لکھا ہے, تھیسس بھی دیا ہے, دس از اے ہائیبرڈ وار, جس کا مطلب ہے کہ مختلف پہلو, مختلف محاذوں اور مختلف طریقوں کی جنگ آپ سے کر رہے ہیں. تو اس کا جواب, ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سر. نا لودھی صاحب 65 کی وار نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو جنرل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. جنرل صاحب, سر آپ ایک انتہائی اہم عہدے پر رہ چکے ہیں. اب دونوں مہمانوں نے انڈیا کو اینیمی سٹیٹ, دشمن سٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا تو جس روش پہ چل رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے, پاکستان کو یہ قدم اٹھا لینا چاہیے, اور اگر اٹھا لیتا ہے پاکستان سر, تو پھر کیا کیسے تعلقات ہوں گے ہمارے ہمسائے کے ساتھ؟ آج میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. شکریہ. جی سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی عیاری اور ہندوستان کی بزدلانہ کارروائی کا جو آپ نے ذکر کیا, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو آپ پوری ان کی ہسٹری دیکھ لیں, یہ اسی طریقے سے عیار ہیں, اسی طریقے سے بزدل ہیں, اسی طریقے سے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. یہ دونوں مہمانوں کی جو ایک بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, اور جب جنگ ہوتی ہے تو تمام قوم, تمام ادارے مل کر اس کا جواب دیتے ہیں. جی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا یہ کر کیوں رہا ہے. اس کو بہت ساری باتوں کی بہت تکلیف ہے. ان کو تکلیف ہے اس موومنٹ کی جو کشمیر میں چل رہی ہے, ان کو تکلیف ہے ضرب عضب کی کامیابی کی, ان کو تکلیف ہے سی پیک کی کامیابی کی, اور اب ایک اور نئی تکلیف ان کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ روس, چین
اور پاکستان مل کر افغانستان کے مسئلے کے بارے میں یکجا ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپس میں مشاورت کریں گے. لیکن جنرل صاحب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم بات نہیں کرتے کھل کے اس بارے میں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میرا خیال سب سے بڑا جو ہماری طرف سے کمی ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر اس بات کو اٹھانے کی ہے کہ دیکھیے دو نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان جب اس قدر کشیدگی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. اس کو اگر صحیح طریقے سے ہم صحیح فورمز کے اوپر لے کر جائیں تو میرا خیال دنیا ہماری بات سنے گی. میں جنرل صاحب آپ کے اسی نقطے کو زید حامد صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. زید صاحب جو بات جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ بھارت ایک عیار ہے, اس کی مکاری کوئی نئی بات نہیں ہے. بھارت عیار, بھارت مکار, کیا دوری دنیا میں ہم ہی اتنے بھولے بھالے رہ گئے ہیں کہ ہم ہی نے پیٹ پیچھے جو ہے وہ چھرا ہمارے گھونپا جائے گا اور ہم ہی ہر دفعہ شکار ہوں گے اس کا؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ میرا سوال سر زید حامد صاحب کے لیے تھا. آپ کے نقطے کو میں زید صاحب کی طرف لے کے گیا ہوں. سر زید صاحب جی نہیں, میں ایک بات میں کرنا بھول گیا. علی دیکھیں جو سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, جنرل صاحب مجھے 1 منٹ دیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر زید صاحب کو میں چاہوں گا اس پہ ان کا نقطہ نظر لے لوں. جی زید صاحب. دیکھیں علی, ہمارا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں را کے ایجنٹس ہیں. ایم کیو ایم کے بارے میں تمام تعلقات ان کے را سے ایکسپوزڈ ہیں. محمود خان اچکزئی انڈین ایسٹ ہے, را کے لیے کام کر رہا ہے. فضل الرحمان اس کی لائلٹیز کمپرومائزڈ ہیں. اور جو پاکستانی پرائم منسٹر ہیں اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت ہے ان کے بارے میں تو کوئی کہنے کی بات نہیں رہ گئی کہ ان کے کیا تعلقات ہیں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اور را کے ساتھ. اور جیسے ہمارے پہلے دوست نے کہا کہ اب تو عمران کے بارے میں بھی ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں کہ وہ لندن کس لیے گئے تھے. سو the point is کہ جب یہ آپ بیٹریل تو ہمارے اندر ہے. پاکستان کے میڈیا میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آرمی اور آئی ایس آئی لکھ کے دے چکی ہے کہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ڈان لیگز کا واقعہ دیکھا ہے جس کے اوپر اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا. یہ پاکستان کے اخبار انوالوڈ ہے اس کے اندر. اس سے پہلے جیو کے بارے میں لکھ کے آرمی اور آئی ایس آئی نے دیا تھا. تو وی آر فیسنگ اے ملٹی ایکسس وار, 5th جنریشن وار. آرمی نے صرف اس کے ملٹری ایکسس پر رسپونڈ کیا ہے. ابھی تک اس کی اکنامک ٹیررسٹ جو ہے, جو میڈیا ٹیررسٹ ہیں, جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں, اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گیا. اینڈ اسی وجہ سے ہماری پشت میں ہمیشہ خنجر مارا جائے گا. زید صاحب میں اسی نقطے پہ بریک لینا چاہوں گا یہاں پہ. ٹو مچ آف اے کلیم, یہ بہت بڑا الزام ہے جس آپ نے کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں راک ایجنٹس, میڈیا میں راک ایجنٹس, اداروں میں راک ایجنٹس, ان کی نان سیریسنس تو ہو سکتی ہے ٹوورڈز دس ایشو, لیکن راک ایجنٹ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس پر ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کریں گے, بات ضرور کریں گے اس ایشو پہ. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ناظرین, جو شکوہ بار بار کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے پاکستان میں موجود جو سیاسی مبصرین ہیں یا پھر جو نظر رکھتے ہیں حالات پر, وہ یہ کہتے ہیں جناب جو رسپانس ہمارا ہوتا ہے وہ اتنا مطمئن تسلی بخش نہیں ہوتا, جبکہ بھارت کی جانب سے ملٹری رسپانس اور جو پولیٹیکل رسپانس ہے وہ دونوں ہی اگریسو ہیں. میں چاہوں گا یہ مختصر سی ایک رپورٹ ہے, آپ دیکھیے کہ بھارت کی جانب سے ان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کیا بات کرتے ہیں اور ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کیا بات کرتے ہیں. جو ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر جو بات کرتے ہیں اس پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جناب سیاستدان ہے, ڈپلومیسی کے ساتھ چلیں گے. تو ذرا فرق دونوں میں کتنا فرق ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں. بنگلہ دیش میں جب مکتی جودھا اپنا رکت بہا رہے تھے, اپنی جوانی جان کی باجی مکت جودھا لگا رہے تھے, ان 71 کے دنوں کو یاد کریں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا تھا. پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے, گلگت کے لوگوں نے, پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے, دور دور بیٹھے ہوئے لوگ, جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے, جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں. ہندوستان کا جو تھا وہ سپاہی تھا وہ نہیں گیا, اور لیکن ہم اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بین الاقوامی فورم یہ جو معاملات ہیں کہ اس کے ملک کے اندر دخل اندازی کے یا اور جو اپنے مفاد حاصل کرنے کے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. زید حامد صاحب گفتگو آپ نے یہ سنی, میں باقی مہمانوں کی طرف بھی بڑھتا ہوں, آپ سے اس کا چاہوں گا موقف. ٹھیک ہے ہمارا فورن منسٹر نہیں ہے, یہ ایک کمی ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے بھی پرائم منسٹر کی یہ لینگویج تھی,
انہوں نے بھی کس طرح سے جو ہے پاکستان مخالف بیان دیا اور ہمارا رسپانس دے کے ہمارے پاس ان کا ایک رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا ان کا سپائی موجود ہے اور ہمارا رسپانس دیکھیں تو پھر میں انٹرنیشنلی کیسے یہ ثابت کر پاؤں گا کہ جناب دہشت گردی کا شکار تو ہم ہیں؟ زید صاحب جی علی، یہی بات تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری پرابلم ہمارا بیٹریل اندر سے ہے. وی ڈونٹ ہیو نو پرابلم ایبسولوٹلی کہ لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کو ہم رسپونڈ کیسے کریں. آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب میں ہم نے ان کے پراکسی ایلیمنٹس کو بھی ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے. ایم کیو ایم کے اندر کراچی میں جو اربن انسرجنسی تھی اس کو بھی ہینڈل کیا جا رہا ہے. لیکن جو بات ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل ایکسس میں، میڈیا ایکسس میں اور اکنامک ایکسس میں جو دہشت گرد ہیں، جب تک آپ ان کو ٹچ نہیں کریں گے وی آر گوئنگ ٹو لوز دس وار. سر کون ٹچ کرے گا اگر آپ پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کرتے ہیں؟ بلکہ میں یہ سوال بریگیڈیئر نادر میر صاحب سے کرتا ہوں. بریگیڈیئر نادر میر صاحب کیا ایگری کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کی بیٹریل جو ہے یا جو پیٹ میں چھرا گھونپنے والی بات ہے وہ ود ان دا کنٹری ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو سر پھر کون نپٹے گا اس سے؟ ہم نے پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ اس لیے بنائی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ از کمپرومائزڈ. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو ہم انہی کو جوائن کر لیتے. تو اس لیے یہ موومنٹ بنائی گئی ہے، یہ پلیٹ فارم بنایا گیا ہے فار دا پیپل آف پاکستان، فار نیشنلسٹ، فار پیٹریوٹس، فار آل پاکستانیز. اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. اگر آپ ایم سمجھے ہمارا سنیں نا، ٹو یونائٹ پاکستان، ٹو ڈیفینڈ پاکستان، ٹو ریفارم پاکستان، یہاں تک کی ایم ہے. یہ سمپل بھی ہے، کلیئر بھی ہے، سسنٹ ہے. سر ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بنی کہ پاکستان کے اندر دا بیٹریل، اور وہ بیٹریل کو آپ سمجھے بٹ سر اس وقت دوز ہو آر ان چارج آف دا ہیلم آف افیئرز، اگر ان سے یہ شکایات ہیں تو سر کیسے نپٹیں گے؟ آپ میری بات سنیں. نہیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دینا. جی آپ میری بات سنیں تو صحیح نا. یو آر ناٹ لسننگ، یو ہیو ٹو لسن فرسٹ. آپ پوری بات سنیں گے تو میں بات کروں گا، ورنہ میں بند کر دیتا ہوں. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، لسن ٹو می کمپلیٹلی نا. لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹنس. آپ میری بات نہیں سننا چاہتا ہے کہ لیو رائٹ ناؤ. سر دس از سننا ہے تو کنٹینیو کریں، ورنہ وی کین فنش آف. نہیں، آپ فنش آف. یو لسن ٹو می. اوکے، یو لسن ٹو می. I am listening to you, sir, but don't talk when I am talking. Please stop talking. Sir, this is not prerogative to talk. You are not listening now. خاموش ہو کے No, sir, you can't shut me down like this, sir. I am just asking you a question. اور بات سنیں بھائی سن لینا. آج سے 100 سال پہلے جنگ جو تھی فرق تھی. 100 سال پہلے جنگ فرق تھی. 50 سال پہلے فرق تھی. 10 سال پہلے فرق تھی. آج فرق ہے. 10 سال کے بعد جنگ فرق ہوگی. War is also going through a dynamic change. اب جو وار ہے اس کا نام ہے ہائیبرڈ. پہلے یہ سمجھے. یہ دوسرا ابھی جو امریکہ میں الیکشن ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی پیوٹن صاحب نے یا رشیا نے اس الیکشن میں بھی کچھ انفلوئنس کیا ہے. سو یہ گلوبل فینومنا ہے. یہ جو ہائیبرڈ وار ہے نا، what I am trying to explain، یہ اگر آپ لوگوں کو سننے دینا، یہ ہائیبرڈ وار جو ہے نا یہ گلوبل فینومنا ہے. دوسرے ملک کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، جو میڈیا ہے، جو جی جناب، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ لوگوں کو یہ تو سمجھ آئے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. وہ 1 منٹ ملے گا تو پوری بات ہوگی نا، ورنہ تو بات ہی کٹ جائے گی. سر میں آپ ہی کے پوائنٹ کو ونڈیکیٹ کر رہا تھا. میں آپ میں دوسرے ملک کو اندر سے بھی رائٹ سر، میں آپ ہی بیسیکلی میں آپ سے کراس کوسچننگ نہیں، میں آپ ہی کے پوائنٹ کو ونڈیکیٹ کر رہا تھا. اگر آپ سمجھ پاتے اس بات کو. جنرل صاحب سر، آپ اس پہ کیا، آپ کا کیا موقف ہے سر؟ ایک بات، اینیمی اسٹیٹ کا جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اینیمی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دینا چاہیے اس موقع پہ؟ میں نے سن لیا. میں نے سن لیا. پہلی بات تو یہ کہ دونوں صاحبان یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے ایک اور قسم کی اور ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب لوگوں نے بٹریل کیا یا سب لوگ کمپرومائز ہو گئے ہیں. کچھ ایلیمنٹ ایسے ہو سکتے ہیں. میرا خیال ان ماس تمام پولیٹیشنز کو یہ کہنا کہ انہوں نے بٹریل کیا یا یہ کہنا کہ وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، یہ تھوڑی سی صحیح بات نہیں ہے. یہ بیلنسڈ ویو نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ناسمجھی زیادہ ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جیسے ابھی نادر میر صاحب کوشش کر رہے ہیں. ذرا اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ خاص قسم کی جنگ ہے. یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی جب تک کہ تمام انسٹیٹیوشنز اس کو مل کر نہ لڑیں. اس میں ڈپلومیسی سب سے آگے ہونی چاہیے. اس کے بعد پولیٹیکل آپ کا ایک سٹانس ہونا چاہیے. آپ کو اکنامیکلی اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کی موومنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں، اگر آپ سی پیک میں کامیابی حاصل کرتے رہیں، اگر آپ ضرب عضب کو کامیابی سے ختم کر دیں، اور یہ جو چائنا روس کا اور پاکستان کا ڈائلاگ ہو رہا ہے افغانستان کے متعلق یہ آگے چلاتے رہیں،
تو یہ خود بخود بہت تکلیف پہنچے گی ہندوستان کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسی بات کرنا کہ سب کو لپیٹ دینا کہ یہ لوگ غدار ہیں یا کچھ، یہ درست نہیں ہے. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم مل کر یہ کام نہیں کریں گے یہ کام آگے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں آپ کے اسی نقطے کو زید صاحب ایک تو اس بات کا جواب دیجیے گا. دوسرا ایک اہم سوال جو میں نادر میر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں سر کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، اگر آپ کو یا دیگر ایسے لوگوں کو ان سے شکایات ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک موومنٹ جو بریگیڈیئر صاحب چلا رہے ہیں، کیا اس طرح کی ایک موومنٹ کافی رہے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ کوئی چینج آنا چاہیے؟ دیکھیے علی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے بزرگ دوست نے جو کہا کہ وہ ایگری نہیں کرتے اس بات سے، لیکن فیکٹس آن دا گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہیں. ایم کیو ایم کو لیڈ کرتا ہے الطاف حسین، اور الطاف حسین اگر را کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ کو ہر ورکر کے پاس جا کے اس کو را کا ایجنٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دا پالیسی آف دی پارٹی از کنٹرولڈ بائی را، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. محمود خان اچکزئی کے بارے میں دنیا جانتی ہے، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہیں کہ افغان این ڈی ایس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی، اسفندیار ولی، ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں، جو کچھ جنگ وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، وہ ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ زرداری کی اگر بات کرتے ہیں اور نواز شریف کی، تو یہ اکنامک ٹیررسٹ ہے. پولیٹیکل اور اکنامک کولیپس انہوں نے کیا ہے. اور اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان بچانے کی ساری ذمہ داری پاک فوج کے کندھوں پر آ گئی ہے. آپ پورے ملک میں سروے کروا لیں، قوم سے پوچھ لیں، تو قوم کہے گی کہ ہم کو پولیٹیکل پارٹیز پہ، پارلیمنٹ پہ، ایون سپریم کورٹ پر اعتبار نہیں ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یہ بے اعتباری، یہ خوف کہ یہ خیانت کریں گے ہمارے ساتھ. میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کروں گا، پر مجھے تو لگتا ہے ایسے آپ کی گفتگو سے سر کہ میں تو کسی بنانا سٹیٹ میں رہ رہا ہوں، جانا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے فوج کے سوا، نہ حکومت کام کر رہی ہے، نہ سیاستدان کام کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اتنی ونریبل سچویشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ جی ایگزیکٹلی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ پاک فوج سلامت ہے. اگر پاک فوج سلامت نہ ہوتی تب آپ بنانا ریپبلک میں ہوتے، تب آپ سیریا میں ہوتے، عراق میں ہوتے، لیبیا میں ہوتے، اور فیلڈ سٹیٹ ہوتا. یہ اللہ نے پاک فوج جو رکھی ہے آپ کے سر پہ، اللہ کا فضل ہے کہ کرم اور اس کا کہ ہم آج عزت اور آبرو کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم لیبیا اور سیریا نہیں بن گئے. میں ایک چیز یہاں پہ مینشن کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی جو بات کی زید صاحب نے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ یا اور ایسے ادارے جو ہیں وہ کولیپس ہو چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنا نقطہ نظر دیجئے. جی بریگیڈیئر صاحب. علی، جہاں تک ہمارا پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کا، ہمارے موومنٹ کا تعلق ہے، ہمارا ویو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے لیے میں نے کہا کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹریٹرز ہیں یا وہ غدار ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہمارا ویو بڑا کلیئر ہے. اٹس اے کنسیڈرڈ ویو. کمپرومائز کا مطلب سمجھ لے کیا ہے. کمپرومائزڈ ہے انڈیا کے کانٹیکسٹ میں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ اس وقت کشمیر، ہائیبرڈ وار، انڈیا کی بات ہو رہی ہے. اس سینس میں دے آر کمپرومائز. یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی کام ہی نہیں کرتا یا کام کر نہیں سکتا. یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. اس وقت ایشو یہ ہے کہ انڈیا کے معاملے میں دے آر ناٹ ان دی اینٹی انڈیا موڈ. اگرچہ ہندوستان پاکستان پہ حملے کر رہا ہے ہر قسم کے، وہ فار دیئر اون ریزن، اور اس میں ملٹری ڈکٹیٹرز کا بھی قصور ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، مجھے بریک لینی ہے اسی نقطے پہ. مجھے بریک لینی ہے سر. بریک کے بعد آپ کے اسی نقطے سے واپس آئیں گے جس پر آپ نے بات پہنچائی ہے. کمپرومائزڈ آپ سٹریس دے رہے ہیں، آپ زور دے رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہے ناظرین کے لیے کہ وہ ہم سمجھوتا کر چکے ہیں انڈیا کے حوالے سے کئی ایسے ایشوز پر، اور ایک طرف الزام لگ رہا ہے غداری کا. اب میں یہ چاہوں گا بریک کے بعد آئیں تو ہم کم سے کم اس نقطے کو سمجھ پائیں کہ اگر آپ اپنے دشمن پر اس کی دشمنی کے اوپر سمجھوتا کر لیتے ہیں تو کیا اس کو غداری ہم نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر فرق کیا ہے غداری میں اور اپنے ملک کی سیکیورٹی پر سمجھوتا کر لینے میں؟ بریک کے بعد حاضر ناظرین. زید حامد صاحب، سر پریسائسلی کمپرومائز سچویشن، کمپرومائز پولیٹیکل ایلیٹ، یا پھر جس طرح آپ ایک خاص ایکسٹریم پہ جا کے غداری کی بات کر رہے ہیں، آپ ان دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کمپرومائزڈ ہیں ہمارے لوگ. دیکھیے علی، آئی ایم ویری بلنٹ ان دس. مجھے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لینگویج میں بات کرنی نہیں آتی.
بات یہ ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور جو اس وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے، افغان این ڈی ایس سے پیسے لے رہا ہے، پاکستان میں ملیٹنٹ گینگز بنا رہا ہے، تحریک طالبان کے تکفیری خارجیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ کہنے سے انکار کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی خارجی ہیں اور پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جو کہ فضل الرحمان اور ان کی جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. میں ان ساری کیٹیگریز کو غداری کے زمرے میں داخل کرتا ہوں. اگر آپ اس وقت ایک سمپل بینچ مارک ہے، آپ اس وقت اگر پاکستانی آرمی کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ ٹی ٹی پی کے خلاف بات نہیں کر رہے، آپ انڈیا کے خلاف بات نہیں کر رہے، تو آپ غدار ہیں. وی آر ناٹ لیونگ ان اے پیس ٹائم. وہاں پہ آپ ڈس ایگریمنٹ برداشت کر سکتے ہیں، ناٹ ان دا بیٹل فیلڈ. ہم نے 1 لاکھ شہید دیے ہیں. اس وقت بھی ہم حالت جنگ میں ہر روز ہمارے 15-20 افسر جوان پاکستانی شہید ہو رہے ہیں. اس وقت جو چپ رہے گا وہ غدار ہے. آپریشن ضرب عزم اسی گورنمنٹ نے شروع کیا سر، ان کے خلاف جن کو آپ خارجی قرار دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر the government is not serious about curbing terrorism؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں. بار بار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل نے کہا ہے the nexus between the political terrorists and the economic terrorists and the militant terrorists. اس وقت اور جو کچھ اس وقت ڈاکٹر عاصم کے خلاف، عزیر بلوچ کے خلاف، زرداری کے خلاف، نواز شریف کے پاناما کیسز پہ، ڈان لیکس پر جس پر آرمی اور آئی ایس آئی نے ایکشن لیا، ان سب میں کون انوالوڈ ہے آپ مجھے بتا دیجئے. اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر، اس پہ مرڈر کیسز ہیں، اس پر غداری کا کیس ہو رہا ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ڈان لیکس پر، اور اس پر کرپشن کے کیسز ہیں کہ ملک کو ڈبو کے کھا گئے یہ لوگ. آپ غداری کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس کو نہیں کہتے تو مجھے ڈیفائن کریں غداری کی ڈیفینیشن کیا ہے. جنرل صاحب میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو پلانٹڈ سٹوری اور لیکڈ سٹوری کا معاملہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا کس طرح سے بھارتی میڈیا نے ایکسپلائٹ کیا اس پوری چیز کو، ڈیفیم کیا پورے ہمارے فورسز کو دنیا بھر میں، اور اس پر ابھی تک صرف وعدے وعید ہی چل رہے ہیں کہ جناب انکوائری ہوگی، ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں جب زید حامد صاحب جیسے لوگوں کی بات جب سنتا ہوں تو پھر مجھ جیسے عام پاکستانی کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات اٹھنے لگ جاتے ہیں سر. دیکھیے میں دوبارہ سے اپنا نقطہ نظر پیش کر دوں کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے بالکل روز عیاں کی طرح ثابت کر دیا کہ وہ غدار ہے. میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، لیکن تمام پاکستان یا الطاف حسین، صرف الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی کمپرومائز کیا دیا. ایک منٹ جی، میں الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں، اور ایم کیو ایم کے وہ ساتھی جو ابھی بھی الطاف بھائی کہتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے نا، اور بھی کچھ لوگ فردن ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا کہ سب کے سب غدار ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پوری قوم جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں انہوں نے غداروں کو ووٹ دیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے غدار اس وقت ہمارے ملک کے اوپر براجمان ہے، اور صرف فوج اور آپ اور ہم چند ایک لوگ رہ گئے ہیں جو محب وطن. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں غلط فہمیاں ہیں. یہ جو آپ نے بات نیوز لیک والی کی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، اور اس پر ابھی کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ کچھ نہیں ہونے والا کی اور پولیٹیشنز کی اگر کوئی چپ کلش ہے، یہ سٹریٹ وے غداری کی لیول تک نہیں جاتی. غداری کی لیول بالکل مختلف ہوتی ہے، جس میں آپ دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں. تو بھائی ایسی سچویشن نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے اس کو اس طریقے سے آپ بلو اپ نہ کریں. اگر یہ بات ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ نیچے سے چادر کھینچی جا چکی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی اگر سمجھا دیا جائے میرا خیال ہے، اور یہ جلد سمجھ جائیں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی اور یہ ایک عام ٹک ٹاک ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ پراپر جنگ ہے. یہ زید حامد صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے سر، اور میں خود بھی اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہہ دوں کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. پاکستان میں ایسا نہیں کہ ہر ادارہ، ہر پولیٹیکل جو موومنٹ ہے یا جو شخص ہے وہ بھارت نواز ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اگلا بڑا اہم نقطہ ہے، اور میں چاہوں گا ابھی اور بریک کے بعد بھی اس پر کم سے کم بات ہو، اس کا بھی رسپونڈ کیجئے گا جو بات زید صاحب نے کی. اور اگلی بات، بھارت پروپیگنڈا کرنے میں سبقت لے جاتا ہے. ان چیزوں کو جو بظاہر سٹیج نظر آتی ہے، جیسے اڑی حملہ تھا، اس کو بھی وہ سیل کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو جینوئن چیزیں ہوتی ہیں ہم اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں. دیکھیں، if policy is faulty, علی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، یہ even brilliant strategy will flounder. اگر پالیسی غلط ہے نا تو اسٹریٹجی بھی غلط ہوگی. مقصد یہ ہے کہ آپ کو
कंप्लीट टॉप से शुरू करना है। आपकी नेशनल पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी इंडिया पॉलिसी। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू सर, यू कीप ऑन टॉकिंग, एवरीवन कैन हियर यू। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। ओके, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो पाकिस्तान ने अभी पॉलिसी लानी ना, जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, उस पॉलिसी का नाम है इंडिया पॉलिसी, विच इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, विच इज पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, आपके पास फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है, जो मैं कहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज डिलीट है। आपकी फॉरेन पॉलिसी 35 साल थी, अमेरिका से एड लो, अब उसके बाद आप अब सीपेक में चाइना के पीछे लग गए हैं। यू नीड अ पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। दुनिया सारे से आपने डील करना है। चाइना हमारा दोस्त है, अमेरिका से भी दोस्ती रखनी है, रशिया इज द न्यू फ्रेंड एंड इंडिया इज द वन एनिमी। पाकिस्तान ने जो हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट की जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान हैज गॉट वन एनिमी, उसका नाम हिंदुस्तान है। एंड वी हैव टू मोबिलाइज द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। और पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें ये आपने अभी नाम लिए, वो छोटी को छोड़ दे, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इंडिया को अभी तक अपना दुश्मन नहीं समझते। ये है असल इशू। वो समझते हैं कि ये क्लैश हो रहा है बॉर्डर पे, टेररिज्म करा दिया किसी और ने, और कोई बाकी मसले अनरिलेटेड हैं। वेयर एज ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड, इट इज ऑर्केस्ट्रेटेड, इट इज देयर इज मेथड इन द मैडनेस। ये जो हाइब्रिड वॉर का मतलब यही है, और ये एक नई वॉर फॉर्म है जो अभी तक पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के इदारे भी सही तरीके से समझे नहीं। वी हैव द कैपेबिलिटी, ये नहीं है कि हमारे पास काबिलियत नहीं है। आई एश्योर यू वी कैन बीट द इंडियंस इन हाइब्रिड वॉर और एनी वॉर। मगर इशू तो ये है ना, उसको दुश्मन कहेंगे एज अ नेशन। अभी हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ फौज का काम है हिंदुस्तान से लड़ना। देखिए, कौमें जंगें जीतती हैं, और ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इस फॉर्म में हो, किसी और फॉर्म में हो, जिस फॉर्म, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, मीडिया हो, इंफॉर्मेशन हो, कन्वेंशनल हो, न्यूक्लियर रेल्म के अंदर हो, वगैरह वगैरह, ये ओवरऑल वॉर इज ऑलरेडी ऑन एंड वी पाकिस्तान विल विन दिस वॉर। बट फॉर दैट वी हैव टू यूनाइट एज अ नेशन, we have to mobilize the nation, and we have to have India as the enemy. I have to interrupt here, sir. जी, एक दिन दोस्ती की बात, दूसरे दिन अमन की आशा, तीसरे दिन confusion. I have to interrupt here, sir. एक आम डेवलपमेंट, आज की आम डेवलपमेंट, जैद साहब, एक कमेटी जो है वो फॉर्म की गई है। उस कमेटी में मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद इस पर बात कम से कम जरूर हो। मैं जैद साहब आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। कमेटी फॉर्म की गई है, उसमें मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें इदारों के जो अफसरान हैं वो भी शामिल हैं, और खास मकसद है इस कमेटी का, उसकी एक सब कमेटी है, उसको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चेयर कर रहे हैं। खास मकसद है उस कमेटी का कि जो प्रोपेगेंडा वॉर जो इंडिया पे जब मुसल्लत करता है, और ये पूरी दुनिया को, बड़े ममालिक को जब कामयाब हो जाता है बावर करवाने में कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपिसेंटर है, उससे निपटा जाए। क्या ये इफेक्टिव होगी? यहां पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इसी से बात आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। अमेरिका के साबिक जनरल और अफगानिस्तान जंग के साबिक सरबराह जनरल पेट्रियस का जो बयान अभी हाल ही में आया है, उसको पाकिस्तान में कड़ी सताइश से देखा गया है, बड़ा उसको सराहा गया है कि उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर मसाइल बढ़ाने का, मसाइल क्रिएट करने का किसी भी तरह से ना पाकिस्तान जिम्मेदार है, ना पाकिस्तान के अस्करी इदारे जिम्मेदार हैं। इस बात को काफी अप्रिशिएट किया गया। मेरा सवाल सर ये है जैद साहब आपसे कि इंडियन लॉबी जब काम करती है तो पाकिस्तान को जो F-16 मिलने होते हैं वो भी नहीं मिलते, पाकिस्तान को और जो एड मिलना होती है वो भी कई दफा रुक जाया करती है। हमारी लॉबिंग लगता है कि ना नजर आ रही है हमें अब फ्रंट पे, और अगर है तो वो इतनी खफीफ, इतनी कमजोर है कि हम भारत की जो जारयत है अब तक दुनिया को बावर कराने में कामयाब नहीं हो पाए। आपने कहा फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगा रहे, वो क्या करें? इसके अलावा कोई और हल सर? देखिए, उसके अलावा दूसरा हल होता है इंफॉर्मेशन वॉर। आप साइऑप्स, इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए अपना नैरेटिव दुनिया में बिल्ड करते हैं। लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जिसके ऊपर आर्मी और आईएसआई ने सबसे ज्यादा रिएक्ट किया है, वो इंफॉर्मेशन वॉर करने वाले ही हुकूमत थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस थे, पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप्स थे। जब जियो ग्रुप ने आईएसआई के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट चलाई तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन वॉर। जब डॉन लीक्स हुई जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें सस्पेक्ट कौन है? इसमें डॉन लीक्स में सस्पेक्ट कौन है? डॉन लीक्स जो अभी हुई है उसमें सस्पेक्ट आपका प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, और जो प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम इन्वॉल्व है इसको दुनिया में फैलाने में। वो खबर डॉन में नहीं छपी थी, इंडिया में पहले छप चुकी थी, लीक वहां जा चुकी थी पहले। तो बात यह है
کہ آپ جب خود پرائم منسٹر ہاؤس کی میڈیا ٹیم ایک نیریٹو بلڈ کرے گی کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، تو اس کے بعد آپ کون سی انٹرنیشنل ڈپلومیسی چلائیں گے؟ ڈان لیکس یہ بالکل میمو گیٹ کی طرح کا سکینڈل ہے جو حسین حقانی نے، زرداری نے مل کر اس وقت جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے دور میں پاکستان کے خلاف ایک سازش بنتی تھی. اس کو اگر آپ نے اگنور کر دیا تو یاد رکھیے گا، ہم بار بار کہہ رہے ہیں بٹریل ہمارے اندر ہے، بٹریل پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہے، پرائم منسٹر کی سوشل میڈیا ٹیم میں. آپ جب تک اس کو نیوٹرلائز نہیں کریں گے، کوئی پروپیگنڈا، کوئی انفارمیشن وارفیئر آپ کی طرف سے کامیاب نہیں ہوگی. غداری ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر، یہ جو کمیٹی فارم کی گئی ہے اور ڈان لیس کا ذکر کرتے ہیں، پلانٹڈ سٹوری کا ذکر کیا، اس پہ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، گو کہ اس سے کئی لوگ مطمئن نہیں ہیں. یہ جو کمیٹی فارم ہوئی ہے پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے، اس کے انفارمیشن سیکرٹری اس کو ہیڈ کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ 3 سال کے بعد جو ہمیں خیال آیا ہے اس کا کافی ٹائملی خیال آ گیا؟ بہت دیر سے آیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ جو لیول انہوں نے رکھی ہے وہ اپنا وہ آبجیکٹیو جو ہے نا وہ پا بھی لیں گے یا نہیں. یہ جہاں تک دیکھیں نا، جہاں تک یہ باتیں جو حامد صاحب کہہ رہے ہیں، جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، ان میں وزن ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بات تو ماننے کی ہے کہ انہوں نے اپنی مخالفت میں، کچھ اداروں نے آپس میں مخالفت میں انتہا کر دی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جی اس میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پر آئی ایس آئی کے پاس یہ پروف ہو کہ ہمارے کچھ ٹاپ کے لیڈر جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں یا وہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اب تک یوں خاموش بیٹھے رہتے؟ وہ عوام کو بھی بتا دیتے اور اب تک ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا دیتے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ وہ ٹریٹرز ہیں یا وہ کمپرومائزڈ ہیں. حد تک میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اندرونی چپکلش اور دشمنی کو انتہا تک پہنچایا ہوا ہے، جس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جس سے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ دشمن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. وہ بالکل ہندوستان کو دشمن سمجھتے ہیں، اور لیکن ان کو دشمنی کس طریقے سے نبھانی ہے اس کا طور طریقے معلوم نہیں ہے. وہ فوج کی بات سنتے نہیں ہیں. یہ باتیں ساری درست ہیں، لیکن یہ بات ماننے کو میں بالکل تیار نہیں ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ٹاپ کے لیڈر جو ہیں وہ غدار ہیں، یہ کمپرومائز ہیں، یہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، دشمنی کس طرح نبھانی ہے؟ پھر یہ ہمارے پولیٹیشنز کو، سیاسی قیادت کو، یہ کیا پاک فوج سے سیکھنا چاہیے؟ اور پھر نیشنل انٹرسٹ کا کیا بنے گا سر؟ پھر دیکھیں، ہم نے پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ اسی لیے لگائی ہے، بنائی ہے، جس کو آپ ابھی چھوٹا سمجھ رہے ہیں، چھوٹی چیزیں بڑی بنتی ہے. وہ اسی لیے ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم آئے جہاں سے اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے ویز انڈیا کی بات کریں، بہت سارے سبجیکٹس ہیں، بٹ وی آر ٹاکنگ انڈیا ٹوڈے، کشمیر، انٹرنل، سارا جو انڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بیسک چیز ہے انڈیا پالیسی. میں دوبارہ دہراتا ہوں، آئی ریپیٹ، پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ سیز کہ جو ہندوستان کو پاکستان کا دشمن نہیں کہتا وہ پاکستان کا دشمن ہے. پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. اور جس کو ہندوستان پسند ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں، پی این آر موومنٹ سیز دس، کہ جس کو ہندوستان پسند ہے وہ انڈیا مائیگریٹ کرے. جو بھی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا یا اشارہ نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، لوگ کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں. if someone likes India, good enough, please migrate to India. پاکستان is for Pakistanis. and پاکستان میں فیوچر میں آپ بتا دوں نیشنلسٹ پاکستانیز آئیں گے، اور یہ جو کمپرومائزڈ نظام ہے، this system is going to go out. The people of Pakistan are not willing to put up with this nonsense. A complete socio-politico-economic cultural contract is needed. A totally fresh contract between the state and the people. اور اس میں پہلی چیز سیکیورٹی آف پیپل اینڈ سیکیورٹی آف اسٹیٹ ہے. آپ کے ہر دوسرے دن دہشت گردی ہوتی ہے، ہندوستان بارڈر پہ یہ کرتا ہے، اینڈ سو آن. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے آج، مگر جس وجہ سے ہم نے موومنٹ شروع کیا ہے، آپ کی میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے ان کو تو کھانا ہی نہیں ملتا. جا کے دیکھیں آپ کی ایلیٹسٹ سسٹم کس طرح بینیفٹ کرتا ہے فرام دس، اینڈ دی میجورٹی آف دی پاکستانیز آر ڈیپرائیوڈ. رائٹ سر، مجھے اسی نقطے پہ، اسی ٹائم جو ختم ہو گیا ہے، میں آخری چاہوں گا، آخری موقف جو ہے وہ زید عامر صاحب سے لے لیا جائے. زید صاحب، یہ اگر ایک بات ہو رہی ہے کہ اب کمپرومائز لوگوں کے لیے یہ اسٹیٹ مزید سفر نہیں کرے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں عوام کو نالیاں پکی کرنا، گلیاں پکی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ محب وطن پاکستانی کون ہے؟ دیکھیے علی، بات سمپل ہے کہ آپ اگر اس وقت اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ڈیلیور کرتے ہیں، اس وقت پاناما کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، ڈان لیگ کی انکوائری کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے،
अगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस डिलीवर करते हैं तो फिर अगले इलेक्शन तक आपके पास कोई साफ क़यादत आ सकती है कि जब डॉक्टर आसिम को, ज़ैर को और इस किस्म के लोगों को, दहशतगर्दों को सजा मिले। अगर नहीं तो फिर ये सिर्फ अनार्की होगी। देन आई डोंट सी कि अगला इलेक्शन जो है वो पीसफुल होगा या इवन हो सकता है। उस वक्त के डायनामिक्स बहुत तब्दील हो जाएंगे। इस किस्म की सूरत हाल में हम मजीद 1-2 साल नहीं चल सकते। समथिंग इज गोइंग टू कोलैप्स। राइट सर, बहुत शुक्रिया जैद साहब आपका, ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जिन हाथों में है उन हाथों में सेफ है और सेफ इंशाल्लाह ताअबद पाकिस्तान रहने के लिए बना था और रहेगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, पुराने जमाने में जब जंगें हुआ करती थी तो एक दूसरे के से जो लड़ा करते थे वो एक दूसरे के साथ दस्तोगिरबा हुआ करते थे, शमशीर जनी किया करते थे, एक दूसरे की ताकत को आजमाया करते थे। दोनों जानिब से बहादुर पहलवान मर्द एक दूसरे के आमने सामने होते थे और कुछ उसूल तय होते थे कि खवातीन को कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चों को, बुजुर्गों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ना ही लाशों को पामाल किया जाएगा। नाज़रीन, अच्छा दुश्मन होना भी एक अच्छी किस्मत की निशानी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा दुश्मन है ना सिर्फ वो बुज़िल है, ना सिर्फ वो ऐसे घटिया हथकंडों पर उतर आता है जिससे लोगों के सर शर्म से झुक जाएं, बल्कि वो पीठ पीछे वार करने पर भी अपनी जंगी स्ट्रैटेजी समझता है। यही हो रहा है नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हमारे फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है और जवाब में जब उनको मुंह की खानी पड़ती है तो जो अपना नुकसान है उसका जिक्र तक नहीं किया जाता। बस पे हमला कर दिया जाता है जिसमें खवातीन, बच्चे शामिल थे, आम सिविलियंस, बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है उनका, उन तक पर गोलाबारी की जाती है और कई पाकिस्तानी लुकमा अजल बन चुके हैं इस भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई की वजह से। तो नाज़रीन, दुश्मनी के भी मयार हुआ करते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारा दुश्मन अपने इन मयारात से बहुत गिरा हुआ है। नाज़रीन, आज जो मौजू है उसको डिस्कस करने से पहले और मेहमानों का तारुफ आपसे करवाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ अहम चीजें और कुछ अहम फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूं। नाज़रीन, भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी अभी भी जारी है और एलओसी की 200 बार खिलाफ वर्जी इस साल की जा चुकी है, पिछले चंद महीनों में मैं कहूंगा की जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने इस पर 16 मरतबा एहतजाज भी किया है। 14 मरतबा डिप्टी हाई कमिश्नर और 2 मरतबा हाई कमिश्नर्स को तलब भी इस सिलसिले में किया गया, जबकि नाज़रीन 120 से ज्यादा भारतीय शहरी और एहलकार इसमें जो है वो जख्मी भी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, लेकिन यह बुज़दिलाना तरीकाकार और प्रोपेगेंडा भारत का कि इसका जिक्र नहीं किया जाता। नाज़रीन, मसला कश्मीर के ऊपर हम ये देखते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वानी की शहादत के बाद एक ऐसी मूवमेंट का आगाज होता है जो प्योरली इंडिजिनस है, जो प्योरली लोकल है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी फॉरेन हैंड से। उसको भी कर्ब करने की कोशिश की जाती है, वायलेंस से, तशद्दुद का सहारा लिया जाता है। नाज़रीन, दुनिया की नजरें मसला कश्मीर से हटाने की कोशिश की जाती है। वज़ीर आज़म खिताब है उस पर बातें भी हुई, तनकीद भी हुई कि आधा अधूरा खिताब करके वो यूएन से वापस लौटे, लेकिन नाज़रीन अभी यह खिताब होना था। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मसला कश्मीर से नजरें हटाने की कोशिश की गई, भारतीय फौजी कैंप पर एक हमला होता है, ऐसा खुद साख्ता हमला जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान इस इल्जाम को रद्द करता है तो हम आगे चल के देखते हैं कि एक दफा फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी भोंडा मजाक, रिडिकुलस, किसी ना कोई सर है ना कोई पैर है, एक ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर प्लॉट्स हैं, जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, उन पर हमने हमला किया है। सर्जिकल स्ट्राइक खुद साख्ता बॉलीवुड मूवी समझ के जो है वो किया जाता है। नाज़रीन, ये तमाम चीजें हो रही हैं और अभी तक ये सब कुछ जारी है, लेकिन यहां पर सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है क्या वो सेटिस्फैक्टरी है, क्या वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि हम
इंटरनेशनल कम्युनिटी को कायल कर सके कि दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं बल्कि बॉर्डर पार से भारत कर रहा है। हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने। आपका भी बहुत शुक्रिया मीर साहब। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़ैद हामिद साहब, सर मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आता हूं। जो कुछ हो रहा है भारत कश्मीर में जो कर रहा है, जो बलूचिस्तान में न सिर्फ कर रहा है बल्कि इसको ऐलान करके कर रहा है, गवर्नमेंट रिस्पांस जो है आप इससे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं जो कुछ हमारा रिस्पांस आया? देखो अली, जो अनफॉर्चुनेट बात है, जो बदनसीबी की बात है वो ये कि पाकिस्तान एक हालत जंग में है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और जो कुछ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, जो कुछ पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आइसोलेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल की इवेंट्स नहीं है। जैसे आपने कहा, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ 5th जनरेशन वॉर। कोयटा से लेकर, कराची से लेकर, पेशावर से लेकर हमारे शहरियों के अंदर जो अर्बन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक, डिसेंट्रलाइज्ड जंग अंदर की जा रही है, ये इस किस्म की डॉक्ट्रिन है जो आप इराक और सीरिया और लिबिया में देख रहे हैं आजकल, या यमन में देख रहे हैं, कि जिसमें बाहर से बड़ी फौजें हमला नहीं करती लेकिन मुल्क को अंदर गद्दारों की वजह से, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल कोलैप्स की वजह से और दहशतगर्द प्रॉक्सी ग्रोहों को तैयार करके मुल्क को तबाह किया जाता है। ये बात, मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि ये जानने के बावजूद कि पाकिस्तान पर पिछले 15 साल से एक 5th जनरेशन वॉर है, इस हुकूमत के पास एक फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो पाकिस्तान का केस ले जाकर पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर सके। ठीक है। और पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया के खिलाफ एक बयान नहीं देता है। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को बुलाएं, कुलभूषण यादव को सामने बैठाए और उनसे कहे देखो ये एक सर्विंग कर्नल, एक इंटेलिजेंस की तारीख में पिछले 20 साल में इतना बड़ा coup दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि आपने एक सर्विंग ऑफिसर, एक इंडियन इंटेलिजेंस का पकड़कर दुनिया के सामने लाके रख दिया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रही। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम इस वक्त बहुत वल्नरेबल मोमेंट में हैं। सर मैं चाहूंगा कि इस वल्नरेबल सिचुएशन पर हम थोड़ा आगे जाके बात करें, लेकिन जो हमारा रिस्पांस है मैं चाहूंगा बाकी मेहमानों से भी उसी पर उनका टेक ले लिया जाए। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, सर सर्विंग हमारे पास एक उनका ऑफिसर जो स्पाई के सूरत में आया था वो मौजूद है। ज़ैद साहब ने ये कहा कि हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। इंडिया अपने उरी अटैक को, जिसको कहा गया कि हो सकता है कि इंजीनियर्ड हो, स्टेज्ड हो, इंडिया उन सो कॉल्ड फेक सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो गया। हमारे पास इतना बड़ा सबूत था। सर हम लैक कहां करते हैं ब्रिगेडियर साहब? अली, पहली बात तो यह है कि मैं बात कर रहा हूं एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, जो आप बताना भूल गए। राइट सर, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। हमारी एक मूवमेंट है, उसका ये मैं आपको जो बात करूंगा उसका कंसोलिडेटेड व्यू है जी। ओके, सो दैट इज द व्यू, इट्स नॉट ओनली माय व्यू, हमारे पास एक मूवमेंट है, उनका ये व्यू है जो मैं आपको दे रहा हूं जी। जो बेसिक इशू है वो ये है कि इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। इंडिया की पॉलिसी है कि पाकिस्तान इज द एनिमी, और पाकिस्तान की पॉलिसी इज टोटली कंफ्यूज्ड एज टू हु इज द एनिमी। ठीक है, ये असल इशू है। उसकी वजह है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिक्टेटर मुशर्रफ थ्रू पीपीपी गवर्नमेंट एंड देन दिस गवर्नमेंट एंड इंक्लूडिंग इमरान खान, जो कि रिसेंटली लंदन में शादी अटेंड कर रहा था किसी इंडियंस की, जबकि पाकिस्तान के बच्चे शहीद हो रहे थे। तो ये है हालात पाकिस्तान की एलीट के, जो पॉलिटिकल एलीट ईद के दिन नमाज इधर नहीं पढ़ती, सारी लंदन में होती है। तो आप मुझे बताएं ना, कंफ्यूजन नहीं होगी तो और क्या होगी? देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी इन द पाकिस्तान मिलिट्री, इन द पाकिस्तानी पीपल, एंड आपके जैसे ब्रिलियंट और स्मार्ट लोग भी मौजूद हैं मीडिया में हमारे पास। सो हमें यह पहले तयन करना है कि मसला किधर है। मसला इंडिया में नहीं है, मसला पाकिस्तान में है। मसला यह है कि आपने इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करना है। यू हैव टू डिक्लेयर इंडिया स्टेट पॉलिसी। ये नहीं जी हमें पता है, आप दुश्मन डिक्लेयर करेंगे, उसके मुताबिक उनका हाई कमिश्नर हो या ना हो, उसकी ओवरफ्लाइट्स हो या ना हो, वो दहशतगर्दी करता है। देखें, इंडिया इज डूइंग अ हाइब्रिड वॉर। जो हमारी मूवमेंट है, पीएनआर मूवमेंट, उसने इस पे क्लियर लिखा है, थीसिस भी दिया है, दिस इज अ हाइब्रिड वॉर, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ पहलू
مختلف محاذوں اور مختلف طریقوں کی جنگ آپ سے کر رہا ہے، تو اس کا جواب ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سر۔ لودھی صاحب 65 کی وار نہیں ہے، سو جی جنرل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ جنرل صاحب سر، آپ ایک انتہائی اہم عہدے پر رہ چکے ہیں، اب دونوں مہمانوں نے انڈیا کو اینیمی سٹیٹ، دشمن سٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا تو جس روش پہ چل رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے پاکستان کو یہ قدم اٹھا لینا چاہیے، اور اگر اٹھا لیتا ہے پاکستان سر تو پھر کیسے تعلقات ہوں گے ہمارے ہمسائے کے ساتھ؟ آج میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا، شکریہ جی سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی عیاری اور ہندوستان کی بزدلانہ کارروائی کا جو آپ نے ذکر کیا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ پوری ان کی ہسٹری دیکھ لیں، یہ اسی طریقے سے عیار ہیں، اسی طریقے سے بزدل ہیں، اسی طریقے سے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ یہ دونوں مہمانوں کی جو ایک بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو تمام قوم، تمام ادارے مل کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ جی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا یہ کر کیوں رہا ہے، اس کو بہت ساری باتوں کی بہت تکلیف ہے، ان کو تکلیف ہے اس موومنٹ کی جو کشمیر میں چل رہی ہے، ان کو تکلیف ہے ضرب عضب کی کامیابی کی، ان کو تکلیف ہے سی پیک کی کامیابی کی، اور اب ایک اور نئی تکلیف ان کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ روس، چین اور پاکستان مل کر افغانستان کے مسئلے کے بارے میں یکجا ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپس میں مشاورت کریں گے۔ لیکن جنرل صاحب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم بات نہیں کرتے کھل کے اس بارے میں؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میرا خیال سب سے بڑا جو ہماری طرف سے کمی ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر اس بات کو اٹھانے کی ہے کہ دیکھیے دو نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان جب اس قدر کشیدگی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے ہم صحیح فورمز کے اوپر لے کر جائیں تو میرا خیال دنیا ہماری بات سنے گی۔ میں جنرل صاحب آپ کے اسی نقطے کو زید حامد صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ زید صاحب جو بات جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ بھارت ایک عیار ہے، اس کی مکاری کوئی نئی بات نہیں ہے، بھارت عیار، بھارت مکار، کیا دوری دنیا میں ہم ہی اتنے بھولے بھالے رہ گئے ہیں کہ ہم ہی نے پیٹ پیچھے جو ہے وہ چھرا ہمارے گھونپا جائے گا اور ہم ہی ہر دفعہ شکار ہوں گے اس کا؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ میرا سوال سر زید حامد صاحب کے لیے تھا، آپ کے نقطے کو میں زید صاحب کی طرف لے کے گیا ہوں۔ سر زید صاحب جی نہیں، میں ایک بات میں کرنا بھول علی گیا، دیکھیں جو سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، جنرل صاحب مجھے 1 منٹ دیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر زید صاحب کو میں چاہوں گا اس پہ ان کا نقطہ نظر لے لوں۔ جی زید صاحب۔ دیکھیے علی، ہمارا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں را کے ایجنٹس ہیں، ایم کیو ایم کے بارے میں تمام تعلقات ان کے را سے ایکسپوزڈ ہیں۔ محمود خان اچکزئی انڈین ایسٹ ہے، را کے لیے کام کر رہا ہے، فضل الرحمان اس کی لائلٹیز کمپرومائزڈ ہیں، اور جو پاکستانی پرائم منسٹر ہیں اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت ہے ان کے بارے میں تو کوئی کہنے کی بات نہیں رہ گئی کہ ان کے کیا تعلقات ہیں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اور را کے ساتھ۔ اور جیسے ہمارے پہلے دوست نے کہا کہ اب تو عمران کے بارے میں بھی ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں کہ وہ لندن کس لیے گئے تھے۔ سو the point is کہ جب یہ آپ بیٹریل تو ہمارے اندر ہے، پاکستان کے میڈیا میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آرمی اور آئی ایس آئی لکھ کے دے چکی ہے کہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ڈان لیگز کا واقعہ دیکھا ہے جس کے اوپر اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا، یہ پاکستان کے اخبار انوالوڈ ہے اس کے اندر، اس سے پہلے جیو کے بارے میں لکھ کے آرمی اور آئی ایس آئی نے دیا تھا۔ تو وی آر فیسنگ اے ملٹی ایکسس وار، 5th جنریشن وار۔ آرمی نے صرف اس کے ملٹری ایکسس پر رسپونڈ کیا ہے، ابھی تک اس کے اکنامک ٹیررسٹ جو ہے، جو میڈیا ٹیررسٹ ہیں، جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں، اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گیا، اور اسی وجہ سے ہماری پشت میں ہمیشہ خنجر مارا جائے گا۔ زید صاحب میں اسی نقطے پہ بریک لینا چاہوں گا یہاں پہ۔ It's too much of a claim، یہ بہت بڑا الزام ہے جس آپ نے کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں راک ایجنٹس، میڈیا میں راک ایجنٹس، اداروں میں راک ایجنٹس، ان کی نان سیریسنس تو ہو سکتی ہے ٹورڈز دس ایشو، لیکن راک ایجنٹ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس پر ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کریں گے، بات ضرور کریں گے اس ایشو پہ۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، جو شکوہ بار بار کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے پاکستان میں موجود جو سیاسی مبصرین ہیں یا پھر جو نظر رکھتے ہیں حالات پر، وہ یہ کہتے ہیں جناب جو رسپانس ہمارا ہوتا ہے وہ اتنا مطمئن تسلی بخش نہیں ہوتا، جبکہ بھارت کی جانب سے ملٹری رسپانس اور جو پولیٹیکل رسپانس ہے وہ دونوں ہی اگریسو ہیں۔ میں چاہوں گا یہ مختصر سی ایک رپورٹ ہے، آپ دیکھیے کہ بھارت کی جانب سے ان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کیا بات کرتے ہیں اور ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کیا بات
بات کرتے ہیں, جو ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر جو بات کرتے ہیں, اس پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جناب سیاستدان ہے, ڈپلومیسی کے ساتھ چلیں گے. تو ذرا فرق دونوں میں کتنا فرق ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں. بنگلہ دیش میں جب مکتی جودھا اپنا رکت بہا رہے تھے, اپنی جوانی جان کی باجی مکت جودھا لگا رہے تھے, ان 71 کے دنوں کو یاد کریں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا تھا. پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے, اس کا تو مطلب ہے کہ نیچے سے چادر کھینچی جا چکی ہے. ایسی بات نہیں ہے, ابھی بھی اگر سمجھا دیا جائے میرا خیال ہے, اور یہ جلد سمجھ جائیں گے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی اور یہ ایک عام ٹک ٹاک ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ پراپر جنگ ہے. یہ زید احمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے سر, اور میں خود بھی اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہہ دوں کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. پاکستان میں ایسا نہیں کہ ہر ادارہ, ہر پولیٹیکل جو موومنٹ ہے یا جو شخص ہے وہ بھارت نواز ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اگلا بڑا اہم نقطہ ہے, اور میں چاہوں گا ابھی اور بریک کے بعد بھی اس پر کم سے کم بات ہو, اس کا بھی رسپونڈ کیجئے گا جو بات زید صاحب نے کی. اور اگلی بات, بھارت پروپیگنڈا کرنے میں سبقت لے جاتا ہے, ان چیزوں کو جو بظاہر سٹیج نظر آتی ہے, جیسے اڑی حملہ تھا, اس کو بھی وہ سیل کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کامیاب ہو جاتا ہے, اور ہمارے پاس جو جینوئن چیزیں ہوتی ہیں ہم اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں. دیکھیں, if policy is faulty, علی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ even brilliant strategy will flounder. اگر پالیسی غلط ہے نا تو اسٹریٹجی بھی غلط ہوگی. مقصد یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ٹاپ سے شروع کرنا ہے. آپ کی نیشنل پالیسی, آپ کی فورن پالیسی, آپ کی انڈیا پالیسی. ٹھیک ہے, ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی جی, I can hear you sir, you keep on talking, everyone can hear you. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اوکے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو پاکستان نے ابھی پالیسی لانی نا, جو ہم سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں, اس پالیسی کا نام ہے انڈیا پالیسی, which is part of foreign policy, which is part of national policy. آپ کے پاس فورن منسٹر نہیں ہے, آپ کے پاس فورن پالیسی بھی نہیں ہے, جو میں کہتا ہوں کہ کمپرومائز ڈیلیٹ ہے. آپ کی فورن پالیسی 35 سال تھی, امریکہ سے ایڈ لو, اب اس کے بعد آپ سی پیک میں چائنا کے پیچھے لگ گئے ہیں. یو نیڈ اے پالیسی فار پاکستان. دنیا سارے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. چائنا ہمارا دوست ہے, امریکہ سے بھی دوستی رکھنی ہے, رشیا از دا نیو فرینڈ, اینڈ انڈیا از دی ون اینیمی. پاکستان نے جو ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کی جو فلسفی ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, پاکستان ہیز گاٹ ون اینیمی, اس کا نام ہندوستان ہے. اینڈ وی ہیو ٹو موبلائز دا نیشن اسٹیٹ آف پاکستان اگینسٹ انڈیا. اور پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جن میں یہ آپ نے ابھی نام لیے, وہ چھوٹی کو چھوڑ دے, بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ انڈیا کو ابھی تک اپنا دشمن نہیں سمجھتے. یہ ہے اصل ایشو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیش ہو رہا ہے بارڈر پہ, ٹیررزم کرا دیا کسی اور نے, اور کوئی باقی مسئلے unrelated ہیں. Whereas all of this is related, it is orchestrated, it is there is method in the madness. یہ جو hybrid war کا مطلب یہی ہے, اور یہ ایک نئی وار فارم ہے جو ابھی تک پاکستان کے لوگ یا پاکستان کے ادارے بھی صحیح طریقے سے سمجھے نہیں. We have the capability. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے. I assure you, we can beat the Indians in hybrid war or any war. مگر ایشو تو یہ ہے نا, اس کو دشمن کہیں گے ایز اے نیشن. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف فوج کا کام ہے ہندوستان سے لڑنا. دیکھیں, قومیں جنگیں جیتتی ہیں, اور یہ وار سٹارٹ ہو چکی ہے. مطلب اس فارم میں ہو, کسی اور فارم میں ہو, جس فارم, اکنامک ہو, ڈپلومیٹک ہو, میڈیا ہو, انفارمیشن ہو, کنونشنل ہو, نیوکلیر ریلم کے اندر ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ اوور آل وار از آلریڈی آن, اینڈ وی پاکستان ول ون دس وار. بٹ فار دیٹ وی ہیو ٹو یونائٹ ایز اے نیشن. We have to mobilize the nation, and we have to have India as the enemy. I have to interrupt here, sir. جی ایک دن دوستی کی بات, دوسرے دن امن کی آشا, تیسرے دن کنفیوژن. I have to interrupt here, sir. ایک عام ڈیولپمنٹ, آج کی عام ڈیولپمنٹ. زید صاحب, ایک کمیٹی جو ہے وہ فارم کی گئی ہے. اس کمیٹی میں میں چاہوں گا بریک کے بعد اس پر بات کم سے کم ضرور ہو. میں زید صاحب آپ کے پاس آؤں گا بریک کے بعد. کمیٹی فارم کی گئی ہے, اس میں منسٹرز بھی ہیں, اس میں اداروں کے جو افسران ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور خاص مقصد ہے اس کمیٹی کا, اس کی ایک سب کمیٹی ہے, اس کو انفارمیشن سیکرٹری چیئر کر رہے ہیں. خاص مقصد ہے اس کمیٹی کا کہ جو پروپیگنڈا وار جو انڈیا ان پہ جب مسلط کرتا ہے, اور یہ پوری دنیا کو, بڑے ممالک کو جب کامیاب ہو جاتا ہے باور کروانے میں کہ پاکستان دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے, اس سے نمٹا جائے. کیا یہ افیکٹو ہوگی؟ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اسی سے بات آغاز کریں گے.
ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। अमेरिका के साबिक जनरल और अफगानिस्तान जंग के साबिक सरबराह जनरल पेट्रियस का जो बयान अभी हाल ही में आया है, उसको पाकिस्तान में कड़ी सताइश से देखा गया है, बड़ा उसको सराहा गया है कि उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर मसाइल बढ़ाने का, मसाइल क्रिएट करने का किसी भी तरह से ना पाकिस्तान जिम्मेदार है, ना पाकिस्तान के अस्करी इदारे जिम्मेदार हैं। इस बात को काफी अप्रिशिएट किया गया। मेरा सवाल सर ये है जैद साहब आपसे कि इंडियन लॉबी जब काम करती है तो पाकिस्तान को जो F-16 मिलने होते हैं वो भी नहीं मिलते, पाकिस्तान को और जो एड मिलना होती है वो भी कई दफा रुक जाया करती है। हमारी लॉबिंग लगता है कि ना नजर आ रही है हमें अब फ्रंट पे, और अगर है तो वो इतनी खफीफ, इतनी कमजोर है कि हम भारत की जो जारयत है अब तक दुनिया को बावर कराने में कामयाब नहीं हो पाए। आपने कहा फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगा रहे, वो क्या करें? इसके अलावा कोई और हल सर? देखिए, उसके अलावा दूसरा हल होता है इंफॉर्मेशन वॉर। आप साइऑप्स इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए अपना नैरेटिव दुनिया में बिल्ड करते हैं। लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जिसके ऊपर आर्मी और ISI ने सबसे ज्यादा रिएक्ट किया है, वो इंफॉर्मेशन वॉर करने वाले ही हुकूमत थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस थे, पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप्स थे। जब जियो ग्रुप ने ISI के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट चलाई तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन वॉर। जब डॉन लीक्स हुई जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें सस्पेक्ट कौन है? इसमें डॉन लीक्स में सस्पेक्ट कौन है? डॉन लीक्स जो अभी हुई है उसमें सस्पेक्ट आपका प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, और जो प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम इन्वॉल्व है इसको दुनिया में फैलाने में। वो खबर डॉन में नहीं छपी थी, इंडिया में पहले छप चुकी थी, लीक वहां जा चुकी थी पहले। तो बात यह है कि आप जब खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीडिया टीम एक नैरेटिव बिल्ड करेगी कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, तो उसके बाद आप कौन सी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलाएंगे? डॉन लीक्स ये बिल्कुल मेमो गेट की तरह का स्कैंडल है जो हुसैन हक्कानी ने, जरदारी ने मिलकर उस वक्त जलकियानी और जलपाशा के दौर में पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की थी। इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो याद रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, बिट्रेल हमारे अंदर है, बिट्रेल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर की सोशल मीडिया टीम में। आप जब तक इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, कोई प्रोपेगेंडा, कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपकी तरफ से कामयाब नहीं होगी। गद्दारी हमारे अंदर है। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। ये जो कमेटी फॉर्म की गई है और डॉन लीक्स का जिक्र करते हैं, प्लांटेड स्टोरी का जिक्र किया, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, गो कि उससे कई लोग मुतमईन नहीं है। ये जो कमेटी फॉर्म हुई है प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उसको हेड करेंगे, आपको लगता है कि 3 साल के बाद जो हमें ख्याल आया है इसका काफी टाइमली ख्याल आ गया? बहुत देर से आया है और मुझे नहीं मालूम कि जो लेवल इन्होंने रखी है। गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान का जो था वो जो स्पाई था वो कल नहीं गया, और लेकिन हम उसके बावजूद चाहते हैं कि सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये जो मामला है कि उसके मुल्क के अंदर दखल अंदाजी के या और जो अपने मफाद हासिल करने के, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ज़ैद आमिर साहब, गुफ्तगू आपने ये सुनी, मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी बढ़ता हूं, आपसे इसका चाहूंगा मौकफ। ठीक है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, एक कमी है, ठीक है। वहां के भी प्राइम मिनिस्टर की ये लैंग्वेज थी, उन्होंने भी किस तरह से जो है पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया, और हमारा रिस्पांस देके हमारे पास इनका एक रंगे हाथों पकड़ा हुआ इनका स्पाई मौजूद है, और हमारा रिस्पांस देखें तो फिर मैं इंटरनेशनली कैसे ये साबित कर पाऊंगा कि जनाब दहशतगर्दी का शिकार तो हम है? ज़ैद साहब जी अली, हम यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम हमारा बिट्रेल अंदर से है। वी डोंट हैव नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया को हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। आपने देखा कि ज़र्ब अज़ब में हमने उनके प्रॉक्सी एलिमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। MQM के अंदर कराची में जो अर्बन इंसर्जेंसी थी उसको भी हैंडल किया जा रहा है। लेकिन जो बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सेस में
मीडिया एक्सेस में और इकोनॉमिक एक्सेस में जो दहशतगर्द हैं, जब तक आप उनको टच नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू लूज दिस वॉर। सर कौन टच करेगा अगर आप पॉलिटिकल एलिट की बात करते हैं? बल्कि मैं ये सवाल ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब से करता हूं। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, क्या एग्री करते हैं आपसे कि आपकी बिट्रेल जो है या जो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है वो विद इन द कंट्री है? और अगर ऐसा है तो सर फिर कौन निपटेगा इससे? हमने पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए बनाई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर ये इतने अच्छे होते तो हम इन्हीं को ज्वाइन कर लेते। तो इसलिए ये मूवमेंट बनाई गई है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर नेशनलिस्ट, फॉर पैट्रियट्स, फॉर ऑल पाकिस्तानीज। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप एम समझे हमारा, सुने ना, टू यूनाइट पाकिस्तान, टू डिफेंड पाकिस्तान, टू रिफॉर्म पाकिस्तान, यहां तक की एम है। ये सिंपल भी है, क्लियर भी है, ससेंट है। तो ठीक है, इसी वजह से बनी कि पाकिस्तान के अंदर द बिट्रेल, और वो बिट्रेल को आप समझे, बट सर इस वक्त दोस्त हु आर इन चार्ज ऑफ द हेल्म ऑफ अफेयर्स, अगर उनसे शिकायत है तो सर कैसे निपटेंगे? मेरी बात सुने, नहीं मुझे बात कंप्लीट करने देना जी। आप मेरी बात सुने तो सही ना। यू आर नॉट लिसनिंग, यू हैव टू लिसन फर्स्ट। आप पूरी बात सुनेंगे तो मैं बात करूंगा, पर मैं बंद कर देता हूं। इफ यू डोंट वांट टू लिसन, लिसन टू मी कंप्लीटली ना, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहता है, आई कैन लीव राइट नाउ। सर दिस इज सुनना है तो कंटिन्यू करें, वरना वी कैन फिनिश ऑफ। नहीं आप फिनिश ऑफ। यू लिसन टू मी, ओके? यू लिसन टू मी। आप I am listening to you, sir, but you सुनेंगे ना। Don't talk when I am talking. Please stop talking. Sir, this is my prerogative to talk. You are not listening now. खामोश होकर No, sir, you can't देखिए, shut me down like this, sir. I am just asking you a question. और बात सुने भाई सुन लेना। आज से 100 साल पहले जंग जो थी फर्क थी, 100 साल पहले जंग फर्क थी, 50 साल पहले फर्क थी, 10 साल पहले फर्क थी, आज फर्क है, 10 साल के बाद जंग फर्क होगी। वॉर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ डायनेमिक चेंज। अब जो वॉर है इसका नाम है हाइब्रिड, पहले ये समझे। ये दूसरा, अभी जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ है उसमें कहा गया है कि जी पुतिन साहब ने या रशिया ने उस इलेक्शन में भी कुछ इन्फ्लुएंस किया है। सो ये ग्लोबल फिनोमेना है। ये जो हाइब्रिड वॉर है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये अगर आप लोगों को सुनने देना, ये हाइब्रिड वॉर जो है ना, ये ग्लोबल फिनोमेना है। दूसरे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टर्स है, जो मीडिया है, जो जी जनाब, ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये समझने की बात है ना कि लोगों को ये तो समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। वो 1 मिनट मिलेगा तो पूरी बात होगी ना, वरना तो बात ही कट जाएगी। सर मैं आप ही के पॉइंट को विंडिकेट कर रहा था। मैं आप में दूसरे मुल्क को अंदर से भी राइट सर, मैं आप ही बेसिकली मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, मैं आप ही के पॉइंट को विंडिकेट कर रहा था, अगर आप समझ पाते इस बात को। जनरल साहब सर, आप इस पे क्या, आपका क्या मौक़िफ़ है? सर एक बात, एनिमी स्टेट का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला था। आप क्या समझते हैं कि भारत को एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए इस मौके पे? मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। पहली बात तो ये कि दोनों साहिबान ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जंग है एक और किस्म की और हमारे ऊपर मसलत की गई है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता अगर आप ये कहें कि ये सब लोगों ने बिट्रेल किया या सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं। मेरा ख्याल एन मास तमाम पॉलिटिशियंस को ये कहना कि उन्होंने बिट्रेल किया या ये कहना कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, ये थोड़ी सी सही बात नहीं है, ये बैलेंस्ड व्यू नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नासमझी ज़्यादा है, इनको समझाने की ज़रूरत है, जैसे अभी नादिर मीर साहब कोशिश कर रहे हैं। ज़रा अच्छे तरीके से इनको समझाने की ज़रूरत है कि ये ख़ास किस्म की जंग है। ये जंग नहीं लड़ी जा सकती जब तक कि तमाम इंस्टीट्यूशन इसको मिलकर ना लड़ें। इसमें डिप्लोमेसी सबसे आगे होनी चाहिए, इसके बाद पॉलिटिकल आपका एक स्टांस होना चाहिए, आपको इकोनॉमिकली अपने लोगों का ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात मेरा अपना ये ख्याल ये है कि अगर आप कश्मीर की मूवमेंट को सपोर्ट करते रहें, अगर आप सीपैक में कामयाबी हासिल करते रहें, अगर आप ज़रब को कामयाबी से ख़त्म कर दें और ये जो चाइना रूस का और पाकिस्तान का डायलॉग हो रहा है अफगानिस्तान के मतलब ये आगे चलाते रहें, तो ये खुद ब खुद बहुत तकलीफ पहुंचेगी हिंदुस्तान को। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी बात करना कि सबको लपेट देना कि ये लोग गद्दार हैं या कुछ, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि जब तक हम मिलकर ये काम नहीं करेंगे ये काम आगे नहीं चलेगा। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके इसी नुक्ते को, जैसा एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा। दूसरा एक अहम सवाल जो मैं नादिर मीर साहब से पूछना चाह रहा था, मैं आपसे पूछता हूं सर कि जो लोग इस वक्त इक्तदार में हैं, अगर आपको या दीगर ऐसे लोगों को उनसे शिकायत हैं तो फिर क्या किया जाए? एक मूवमेंट जो ब्रिगेडियर साहब चला रहे हैं, क्या इस तरह की एक मूवमेंट काफी रहेगी या फिर आपको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे कोई चेंज आना चाहिए? देखिए अली, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे बुजुर्ग दोस्त ने जो कहा कि वो एग्री नहीं करते इस बात से, लेकिन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड डिफरेंट हैं। MQM को लीड करता है अल्ताफ हुसैन,
اور الطاف حسین اگر را کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ کو ہر ورکر کے پاس جا کے اس کو را کا ایجنٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دا پالیسی آف دی پارٹی از کنٹرولڈ بائی را, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. محمود خان اچکزئی کے بارے میں دنیا جانتی ہے, انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہیں کہ افغان این ڈی ایس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی, اسفندیار ولی, ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں, جو کچھ جنگ وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, وہ ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ زرداری کی اگر بات کرتے ہیں اور نواز شریف کی, تو یہ اکنامک ٹیررسٹ ہے. پولیٹیکل اور اکنامک کولیپس انہوں نے کیا ہے. اور اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان بچانے کی ساری ذمہ داری پاک فوج کے کندھوں پر آ گئی ہے. آپ پورے ملک میں سروے کروا لیں, قوم سے پوچھ لیں, تو قوم کہے گی کہ ہم کو پولیٹیکل پارٹیز پہ, پارلیمنٹ پہ, ایون سپریم کورٹ پر اعتبار نہیں ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, یہ بے اعتباری, یہ خوف کی یہ خیانت کریں گے ہمارے ساتھ. میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کروں گا, پر مجھے تو لگتا ہے ایسے آپ کی گفتگو سے سر کہ میں تو کسی بنانا سٹیٹ میں رہ رہا ہوں, جانا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے فوج کے سوا, نہ حکومت کام کر رہی ہے, نہ سیاستدان کام کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اتنی ونریبل سچویشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ جی ایگزیکٹلی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ پاک فوج سلامت ہے. اگر پاک فوج سلامت نہ ہوتی تب آپ بنانا ریپبلک میں ہوتے, تب آپ سیریا میں ہوتے, عراق میں ہوتے, لیبیا میں ہوتے, اور فیلڈ سٹیٹ ہوتا. یہ اللہ نے پاک فوج جو رکھی ہے آپ کے سر پہ, اللہ کا فضل ہے کہ کرم اور اس کا کہ ہم آج عزت اور آبرو کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم لیبیا اور سیریا نہیں بن گئے. میں ایک چیز یہاں پہ مینشن کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی جو بات کی زید صاحب نے, اسے میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ, یا اور ایسے ادارے جو ہیں وہ کلیپس ہو چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنا نقطہ نظر دیجئے. جی بریگیڈیئر صاحب. علی, جہاں تک ہمارا پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کا, ہمارے موومنٹ کا تعلق ہے, ہمارا ویو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے لیے میں نے کہا کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹریٹرز ہیں یا وہ غدار ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارا ویو بڑا کلیئر ہے. اٹس اے کنسیڈرڈ ویو. کمپرومائز کا مطلب سمجھ لے کیا ہے. کمپرومائزڈ ہے انڈیا کے کانٹیکسٹ میں, جو بات ہو رہی ہے نا وہ اس وقت کشمیر, ہائیبرڈ وار, انڈیا کی بات ہو رہی ہے, اس سینس میں دے آر کمپرومائز. یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی کام ہی نہیں کرتا یا کام کر نہیں سکتا, یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. اس وقت ایشو یہ ہے کہ انڈیا کے معاملے میں دے آر ناٹ ان دی اینٹی انڈیا موڈ. اگرچہ ہندوستان پاکستان پہ حملے کر رہا ہے ہر قسم کے, وہ فار دیئر اون ریزن, اور اس میں ملٹری ڈکٹیٹرز کا بھی قصور ہے, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. مجھے بریک لینی ہے اسی نقطے پہ, مجھے بریک لینی ہے سر. بریک کے بعد آپ کے اسی نقطے سے واپس آئیں گے جس پر آپ نے بات پہنچائی ہے. کمپرومائزڈ آپ سٹریس دے رہے ہیں, آپ زور دے رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہے ناظرین کے لیے, کہ وہ ہم سمجھوتا کر چکے ہیں انڈیا کے حوالے سے کئی ایسے ایشوز پر, اور ایک طرف الزام لگ رہا ہے غداری کا. اب میں یہ چاہوں گا بریک کے بعد آئیں تو ہم کم سے کم اس نقطے کو سمجھ پائیں کہ اگر آپ اپنے دشمن پر اس کی دشمنی کے اوپر سمجھوتا کر لیتے ہیں تو کیا اس کو غداری ہم نہیں کہہ سکتے, اور اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر فرق کیا ہے غداری میں اور اپنے ملک کی سیکیورٹی پر سمجھوتا کر لینے میں. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. زید حامد صاحب, سر پریسائسلی کمپرومائز سچویشن, کمپرومائز پولیٹیکل ایلیٹ, یا پھر جس طرح آپ ایک خاص ایکسٹریم پہ جا کے غداری کی بات کر رہے ہیں, آپ ان دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کمپرومائزڈ ہیں ہمارے لوگ. دیکھیے علی, آئی ایم ویری بلنٹ ان دس. مجھے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لینگویج میں بات کرنی نہیں آتی. بات یہ ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے, اور جو اس وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے, پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے, افغان این ڈی ایس سے پیسے لے رہا ہے, پاکستان میں ملیٹنٹ گینگز بنا رہا ہے, تحریک طالبان کے تکفیری خارجیوں کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ کہنے سے انکار کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی خارجی ہیں اور پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, جو کہ فضل الرحمان اور ان کی جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. میں ان ساری کیٹیگریز کو غداری کے زمرے میں داخل کرتا ہوں. اگر آپ اس وقت, ایک سمپل بینچ مارک ہے, آپ اس وقت اگر پاکستانی آرمی کے ساتھ نہیں کھڑے, آپ ٹی ٹی پی کے خلاف بات نہیں کر رہے, آپ انڈیا کے خلاف بات نہیں کر رہے, تو آپ غدار ہیں. وی آر ناٹ لیونگ ان اے پیس ٹائم. وہاں پہ آپ ڈس ایگریمنٹ برداشت کر سکتے ہیں, ناٹ ان دا بیٹل فیلڈ. ہم نے 1 لاکھ شہید دیے ہیں,
इस वक्त भी हम हालत जंग में हर रोज हमारे 15-20 अफसर जवान पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। इस वक्त जो चुप रहेगा वो गद्दार है। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म इसी गवर्नमेंट ने शुरू किया सर, उनके खिलाफ जिनको आप खारजी करार देना चाह रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं सर द गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट कर्बिंग टेररिज्म? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि आप 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं। बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील ने कहा है द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल टेररिस्ट एंड द इकोनॉमिक टेररिस्ट एंड द मिलिटेंट टेररिस्ट। इस वक्त और जो कुछ इस वक्त डॉक्टर आसिम के खिलाफ, उजैर बलोच के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के पनामा केसेस पे, डॉन लीक्स पर, जिस पर आर्मी और आईएसआई ने एक्शन लिया, इन सब में कौन इन्वॉल्व है आप मुझे बता दीजिए। इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उस पर मर्डर केसेस है, उस पर गद्दारी का केस हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है डॉन लीक्स पर, और इस पर करप्शन के केसेस हैं कि मुल्क को डबो के खा गए ये लोग। आप गद्दारी किसको कहते हैं? अगर इसको नहीं कहते तो मुझे डिफाइन करें गद्दारी की डेफिनेशन क्या है। जनरल साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूं। ये जो प्लांटेड स्टोरी और लीक्ड स्टोरी का मामला है, इसमें आपने देखा किस तरह से भारतीय मीडिया ने एक्सप्लॉइट किया इस पूरी चीज को, डिफेम किया पूरे हमारे फोर्सेस को दुनिया भर में, और इस पर अभी तक सिर्फ वादे वईद ही चल रहे हैं कि जनाब इंक्वायरी होगी, हम सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं जब ज़ैद हामिद साहब जैसे लोगों की बात जब सुनता हूं, तो फिर मुझ जैसे आम पाकिस्तानी के ज़हन में भी शकों को शुबात उठने लग जाते हैं सर। देखिए, मैं दोबारा से अपना नुक्ता नज़र पेश कर दूं कि ये तो मैं मानता हूं कि हमारे ऊपर एक जंग मसलत की हुई है, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने बिल्कुल रोज़े अया की तरह साबित कर दिया कि वो गद्दार है। मैं एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ, लेकिन तमाम पाकिस्तान या अल्ताफ हुसैन, सिर्फ अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं, उनको भी कॉम्प्रोमाइज किया। एक मिनट जी, मैं अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ, और एमक्यूएम के वो साथी जो अभी भी अल्ताफ भाई कहते हैं, मैं वो भी उनके साथ शामिल हैं, ठीक है ना। और भी कुछ लोग फर्दन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये है कि सबको एक ही लाठी से हाँकना कि सब के सब गद्दार हैं, तो इसका मतलब ये कि पूरी कौम जिन्होंने उनको वोट दिए हैं उन्होंने गद्दारों को वोट दिए हुए हैं, और ये सारे गद्दार इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर विराजमान है, और सिर्फ फौज और आप और हम चंद एक लोग रह गए हैं जो मुहब्बे वतन है। ऐसी बात नहीं है। देखें, गलत फहमियां हैं। ये जो आपने बात न्यूज लीक वाली की है, इसमें मैं समझता हूं कि फौज के साथ बहुत ज्यादती की गई है, और इस पर अभी कुछ नहीं होने वाला। तो ये कुछ नहीं होने वाला की और पॉलिटिशियंस की अगर कोई चपकलिश है, ये स्ट्रेट वे गद्दारी की लेवल तक नहीं जाती। गद्दारी की लेवल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जिसमें आप दुश्मन के साथ मिल जाते हैं और अपने मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन नहीं है, खुदा का वास्ता है, इसको इस तरीके से आप ब्लो अप ना करें। अगर ये बात है तो